हेलो, वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर, वो है वर्ल्ड करंट अफेयर्स के हवाले से। और वर्ल्ड करंट अफेयर्स आप जानते हैं कि हर एग्ज़ाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं 15 से 20 क्वेश्चंस यहाँ से दिए जाते हैं। और करंट अफेयर्स में क्या शामिल होता है? करंट अफेयर्स में शामिल होता है पास्ट 2 ईयर्स के इंपॉर्टेंट इवेंट्स। तो अब जैसा कि आप पर्टिकुलरली बात करें एफपीएससी की, तो आपको सिलेबस में कहता है कि लास्ट 2 ईयर्स के आपने क्या याद करने हैं, आपने देखने हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से मुतालिक जो भी इम्पोर्टेंट वाक़यात हैं जो हिस्ट्री में हुए हैं, वो हमने नोट डाउन करने होते हैं। ठीक है, हमने वो जो है हमें याद होने चाहिए कि पास्ट 2 ईयर्स में क्या क्या चीज़ें अकर हुई हैं। तो इस हवाले से हम 2020 को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, और 2021 को आज मैं कवर करने जा रहा हूँ टिल दिसंबर तक। ठीक है, तो दिसंबर तक ये कंप्लीट करने के बाद आपके ये 2 ईयर्स बन जाएंगे। और साथ साथ हम जनवरी, फरवरी एंड मार्च 2022 तक भी हम इन चीज़ों को देखेंगे। जब तक एग्ज़ाम हमारे कंडक्ट नहीं होते एफपीएससी के, तो ये चीज़ें हम देखते रहेंगे, आगे इसको देखते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। और एक और छोटी सी अनाउंसमेंट बता दूं कि थर्ड मॉक टेस्ट जो है वो 26/3/2022 को लिया जाएगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आप हमारे जो सब्सक्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ रजिस्ट्रेशन का, आप वहाँ से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और इस टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम और डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। यूके, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया साइंड न्यूक्लियर पैक्ट नेम्ड ऑकूस। ठीक है, इन्होंने एक न्यूक्लियर एक्ट साइन किया था। किसने? यूके, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो नाम देखेंगे आप, AUKUS, ये इस नाम के अंदर ये चारों ममालिक मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। ठीक है, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस ने एक न्यूक्लियर पैक्ट साइन किया था जिसका नाम था अक्यूस। अब ये पैक्ट क्या था? द एग्रीमेंट डब्ड अक्यूस सीक्स to curb China growing military assertiveness in the region and was swiftly condemned by Beijing as a geopolitical gaming tool. अब बीजिंग ने जो है इसको कंडेम किया था और कहा था कि ये जियो पोलिटिकल गेमिंग टूल है जो कि हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बनाया इसलिए गया था, ये एग्रीमेंट साइन इसलिए किया गया था कि यूके, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया ने कि वो चाइना को जो है वो उनकी जो ग्रोइंग मिलिट्री असर्टिवनेस है उसको रोक सकें। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अर्जेंटीना प्लान्स टू बाय 12 JF-17A ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स फ्रॉम पाकिस्तान। तो जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान ख़ुद से भी अब जेट फाइटर पायलट्स बनाने लगा है। और एक मशहूर मुआहदा हुआ था अर्जेंटीना के साथ पाकिस्तान का, जिसमें उसने 12 JF-17A ब्लॉक 3 फाइटर जो है अर्जेंटीना को बेचने थे। ठीक है, उसके बाद द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 21 सितंबर। ठीक है, जो पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल डे फॉर पीस जो मनाया जाता है वो 21 सितंबर को मनाया जाता है। और आप ये भी याद रखिएगा कि सितंबर के मंथ के अंदर ही यूएन जनरल असेंबली का सेशन भी होता है। यूएन जनरल असेंबली का सेशन भी होता है दिसंबर के महीने में। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान इंसिस्टेड ऑन द तालिबान पार्टिसिपेशन इन द सार्क फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। तो पाकिस्तान ने इंसिस्ट किया था कि सार्क फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है उसमें तालिबान की जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी शामिल होने चाहिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं। गुलाब इज़ द नेम ऑफ द थर्ड एवर सितंबर साइक्लोन विच डेवलप्ड इन द बे ऑफ बंगाल। अभी आपने देखा होगा सितंबर 2021 में एक साइक्लोन इमर्ज हुआ था जिसके वजह से बहुत ज़्यादा जो हो ख़तरात पाए जा रहे थे कि कराची के अंदर भी ये तबाही मचाएगा। जो उसका नाम जो रखा गया था वो रखा गया था गुलाब। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, ईरान हैज़ बिकम फुल मेंबर ऑफ SCO ऑन 20th समिट इन दुशंबे। तो 20th समिट जो हुआ था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें ईरान अब परमानेंट मेंबर बन गया है या फुल मेंबर बन गया है। इससे पहले ईरान से पहले पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, ऑलरेडी वो 2017 में ज्वाइन कर चुके हैं एज अ फुल मेंबर ऑफ SCO। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अभी मोस्ट रिसेंटली ईरान ने इसको ज्वाइन किया है एज अ फुल मेंबर। ठीक है, करंटली चाइना, Russia, India, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, and now Iran are full members of the ACO. Afghanistan, Belarus, and Mongolia have observer status, while there are 6 dialogue partners Armenia, Azerbaijan, Cambodia, Nepal, Sri Lanka, and Turkey.
تو ان ممالک نے اس میں آبزرور بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں اور اس کے جو فل ممبرس ہیں وہ بھی بتا دیے ہیں. آگے ہم بڑھتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز 76th سیشن ول ٹک پلیس واز ٹک پلیس, ٹھیک ہے, کیونکہ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اس کو کر دیتے ہیں ٹک پلیس, صرف ٹک پلیس کر دیتے ہیں. ٹک پلیس فرام 21 ٹو 27 سپٹمبر 2021. تو یہ کون سا سیشن تھا یو این جنرل اسمبلی کا؟ یہ 76th سیشن تھا. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. بہت سے ایگزامنر یہاں سے کوشچنس پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ کون سا سیشن تھا یو این جنرل اسمبلی کا جو کہ 2021 میں ہوا. تو یہ 76th سیشن تھا. اچھا, ٹرم آف دا پریزیڈنٹ آف یو این جنرل اسمبلی از 1 ایئر. اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہوتے ہیں جنرل اسمبلی میں پریزیڈنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کتنے عرصے کے لیے آتے ہیں, ان کا جو ٹینور ہوتا ہے وہ جسٹ فار دا 1 ایئر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ذہن نشین کر لیجئے, بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور جنرل سیکرٹری جو ہوتے ہیں وہ جو اس وقت ابھی ہیں وہ انٹونیو گوتریس ہیں, جو کہ پرتگال سے ان کا تعلق ہے. لیکن پریزیڈنٹ کا جو ایک عہدہ ہوتا ہے اس کا جو ٹینور ہوتا ہے وہ 1 ایئر ہوتا ہے. اچھا, 21 کنٹریز پارٹیسپیٹڈ ان دا ملٹری ڈرل برائٹ اسٹار ان 2021. تو ایک ملٹری ڈرل ہوئی تھی 2021 میں. اس میں پوری دنیا سے 21 ممالک نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, جس میں پاکستان بھی شامل تھا آبویسلی. پاکستان آرمڈ فورسز امنگ 20 ادر کنٹریز پارٹیسپیٹڈ ان دا ملٹی نیشنل ایکسرسائز برائٹ اسٹار 2021 ایٹ محمد نوگیب ملٹری بیس ایجپٹ. ایجپٹ میں یہ ایکسرسائز کنڈکٹ ہوئی تھی جس میں 21 ممالک نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اچھا, یونائٹڈ اسٹیٹس کمپلیٹڈ اٹس وڈرال فرام افغانستان آن 31 اگست 2021. تو 31 اگست 2021 کو یونائٹڈ اسٹیٹس نے کمپلیٹلی افغانستان کی جو سوائل تھی, وہاں کی سرزمین تھی, وہ چھوڑ دی تھی, ٹھیک ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. پرائم منسٹر عمران خان اناگریٹڈ 600 کلو واٹ ٹرانسمیشن لائن رننگ بٹوین متیاری اینڈ لاہور انڈر دا امبریلا آف سی پیک آن 30 سپٹمبر 2021 پہ انہوں نے اناگریٹ کیا اس چیز کو کہ مٹیاری سے لے کر لاہور تک انڈر دا امبریلا, یعنی سی پیک جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے, اس کے انڈر یہ ایک پروجیکٹ ہے جو کہ جس کا 600 کلو واٹ ٹرانسمیشن لائن بچھائی گئی ہے. اچھا, سائمہ سلیم از دی پاکستان فرسٹ ویژولی امپیئرڈ یو این ڈیلیگیٹ. اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ 76 سیشن جو ہوا ہے, یہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی اسٹارٹ میں, تو 76 سیشن ہوا تھا یو این جنرل اسمبلی کا. اس میں سائمہ سلیم نے پاکستان کی ریپرزنٹیشن کی تھی اینڈ شی واز فرسٹ ویژولی امپیئرڈ ایٹ یو این ڈیلیگیٹ. اور بڑی بہادری کے ساتھ یہ بولی تھی, اور کشمیر کے ایشو پر انہوں نے بہت زیادہ اسٹریس کیا تھا, ٹھیک ہے. پاکستان فرسٹ ویژولی امپیئرڈ یو این ڈیلیگیٹ سائمہ سلیم is being praised for her fiery speech at the 76th United Nations General Assembly session, ٹھیک ہے. اس کے بعد پاکستان اینڈ چائنا کنڈکٹڈ جوائنٹ اینٹی ٹیررسٹ ایکسرسائز, جسے جیٹ بولا جاتا ہے. اس پروونس کے اندر جو ہے انہوں نے کنڈکٹ کی ہے, کے پی پروونس کے اندر کنڈکٹ کی ہے, اور اس کو کیا کہا جاتا ہے شارٹ فارم میں, جیٹ, جوائنٹ اینٹی ٹیررسٹ ایکسرسائز, جو کہ چائنا کے ساتھ پاکستان نے کنڈکٹ کی. آن 24 سپٹمبر 2021 پرائم منسٹر عمران خان ایڈریسڈ 76 سیشن. یہ آپ کو یاد ہو جانا چاہیے کہ پاکستان یہ جو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں سپٹمبر 2021 میں سیشن ہوا ہے, یہ 76 سیشن تھا یو این جنرل اسمبلی کا. تو پرائم منسٹر عمران خان نے 24 سپٹمبر کو اس سیشن سے خطاب کیا. ریسنٹلی پی آئی اے فلائٹ لینڈس ان ڈمسکس آفٹر 22 ایئرس. تو ڈمسکس کے اندر پاکستان کی جو پی آئی اے کی فلائٹ ہے, یہ تقریباً 22 سال بعد انہوں نے لینڈ کیا ہے, ٹھیک ہے. 22 سال تک جو ہے یہ تعلقات جو تھے پاکستان کے, یہ منقطع تھے. پاکستان نیوزی لینڈ کرکٹ سیریز کینسل ڈیو ٹو دا سیکورٹی ریزنز آف 17 سپٹمبر 2021. یہ جو ایک پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ایک کرکٹ سیریز تھی, جو کہ جس دن میچ تھا اس دن نیوزی لینڈ نے سیکورٹی کا ریزن بنیاد بنا کر اس سیریز کو چھوڑ دیا تھا. اچھا, اس درمیان جو ایک رپورٹ آئی تھی کہ 5 if I am not wrong 5 eyes کے نام سے کوئی سیکیورٹی ایجنسی تھی
جس نے یہ رپورٹ دی تھی. اور 5 آئیز کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں پچھلے لیکچر کے اندر کہ 5 آئیز میں کون کون سی انٹیلیجنس ایجنسیز شامل ہیں, کس کس ممالک کی ایجنسیز شامل ہیں جنہوں نے رپورٹ دی تھی کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو خطرہ ہے, اس وجہ سے وہ پاکستان سے جلد ودرا کر لیں. ٹھیک ہے. رمیز راجہ از دی 36th چیئرمین آف پاکستان کرکٹ بورڈ, جو کہ ریسنٹلی بنائے گئے 2021 میں. یہ پاکستان کے 36ویں پی سی بی کے چیئرمین بنے ہیں. پاکستان ہوسٹڈ اے میٹنگ آف اسپائی ماسٹر آن 11 سپٹمبر 2021. ٹھیک ہے, پاکستان نے اس کو ہوسٹ کیا تھا. آگے ہم بڑھتے ہیں. ٹرکی ہیز بین نیولی ایڈڈ ٹو دا فیٹف لسٹ گرے لسٹ ان 2021. تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تو بہت لمبے عرصے سے گرے لسٹ میں شامل ہے, لیکن جو اب ان ممالک کی لسٹ میں جو ٹرکی شامل ہو گیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جارڈن بھی اس میں شامل ہو گیا ہے 2021 میں. ٹھیک ہے, تو ٹرکی کیونکہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کنٹری ہے, تو اس وجہ سے ٹرکی کو میں نے مینشن کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جارڈن بھی اس لسٹ میں گرے لسٹ میں شامل ہو گیا ہے 2021 میں. اچھا, ڈونلڈ ٹرمپ ٹو لانچ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کالڈ ٹروتھ سوشل. اب انہوں نے جو ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ 45th پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے, انہوں نے اب ایک نیا سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہے وہ بنایا ہے جس کا نام ہے ٹروتھ سوشل. اچھا, انہوں نے اس وجہ سے کیوں بنایا ہے, کیونکہ انہوں نے جب یہ ٹویٹس کرتے تھے ٹویٹر پہ ایک مطلب ایکسٹریمسٹ ٹویٹس ہوتی تھی, جس وجہ سے سوشل میڈیا جو ٹویٹر تھا انہوں نے اس کو بلاک کر دیا تھا. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہے وہ ٹروتھ سوشل کے نام سے لے آئے ہیں, اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے پیسہ تو بہت ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس, تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو انہوں نے اپنا الگ سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم اوپن کر لیا ہے. دا تھیم آف ورلڈ سائٹ ڈے 2021 واز لو یور آئیز. ٹھیک ہے, تو جو تھیم تھا وہ یہ تھا کہ اپنی آنکھوں سے پیار کریں. ورلڈ سائٹ ڈے جو کہ 2021 میں منایا گیا, اس کا یہ تھیم تھا. اچھا, میر عبد البزنجو الیکٹڈ 17th CM آف پاکستان بلوچستان province begging 39 votes in the House of 65 from Balochistan Assembly on 29th October 2021. تو میر عبد البزنجو جو ہیں وہ 17ویں چیف منسٹر بن چکے ہیں بلوچستان کے. ٹھیک ہے, جنہوں نے 39 ووٹس لیے تھے 65 ووٹس کے اندر سے. ٹھیک ہے, تو یہ بلوچستان کے نیو CM بن چکے تھے 29 اکتوبر 2021 کو. اب آپ کو یہاں سے دو چیزیں پتہ لگ جائیں گی. جی, ٹوٹل سیٹس جو ہیں بلوچستان اسمبلی میں وہ ہیں 65. ٹھیک ہے, جن میں سے 39 ووٹس لیے تھے میر عبد البزنجو نے, اور 17ویں CM بنے تھے. آگے چلتے ہیں. پاکستان فرسٹ ٹرانسجینڈر پروٹیکشن سینٹر اوپنز ان اسلام آباد. جو پاکستان کا پہلا ٹرانسجینڈر جو پروٹیکشن سینٹر ہے وہ اسلام آباد میں اوپن ہوا ہے. آگے چلتے ہیں. فادر آف پاکستان نیوکلیئر بم AQ خان ڈائٹ ایٹ دی ایج آف 85 آن 10 اکتوبر 2021. جو کہ پاکستان کے نیوکلیئر بام کے کیا کہلاتے تھے, نیوکلیئر بام کے فادر آف نیوکلیئر بام کہلاتے تھے, جو کہ 85 سال کی عمر میں اسلام آباد میں 10 اکتوبر کو وفات پا گئے. ٹھیک ہے. لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم از دا کرنٹ ڈائریکٹر جنرل آف انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI. تو نئے DG ISI جو ہیں وہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم. اس سے پہلے کون سے تھے, لیفٹیننٹ جنرل فیض تھے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں. لیجنڈری کامیڈین عمر شریف ڈائٹ ایٹ دی ایج آف 66 آن 2 اکتوبر 2021. تو عمر شریف جو ہے پاکستان کے فیمس لیجنڈری کامیڈین جن کا انتقال 2 اکتوبر 2021 کو ہوا. جیک ڈورسے ریزائنڈ ایز ٹویٹر CEO ان نومبر 2021. جو کہ ٹویٹر جو کہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, سیلیبریٹیز یوز کرتے ہیں, پولیٹیشینس یوز کرتے ہیں. ان کے جو CEO تھے جیک ڈورسے, انہوں نے اس سے ریزائن کر دیا. اچھا, ٹرکی کرنسی فیل into a record low on November 24, 2021. اب کیا ہوتا ہے کہ ٹرکی کی جو کرنسی ہے لیرا, اب یہ بھی یاد کر لیں ٹرکی کی جو کرنسی کیا ہے وہ ہے لیرا, جو کہ تاریخ کی سب سے کم سطح پر آئی ہے 24 نومبر 2021 کو. ٹھیک ہے. نیو COVID-19 ویریئنٹ ڈیٹیکٹڈ ان ساؤتھ افریقہ ایز ہائیلی ٹرانسمیسیبل ان نومبر 2021 از نیمڈ اومریکون بائی WHO. تو اس کا نام کیا رکھا گیا تھا, اومیکرون رکھا گیا تھا. اور یہ کہاں سے اٹھی تھی, یہ ساؤتھ افریقہ سے سٹارٹ ہوا تھا یہ وائرس,
اور ہائیلی ٹرانسمیسیبل اس کو کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, خالستان ریفرینڈم ووٹنگ ٹو بی ہیلڈ آن دسمبر 10 2021 ان جنیوا. ٹھیک ہے, تو ایک ریفرینڈم ہوا تھا جنیوا کے اندر 10 دسمبر کو. انڈیا ہیز مور وومن دین مین فار دا فرسٹ ٹائم. جو ایک ریفرینڈم ہوا انڈیا کے اندر جس میں یہ بتایا گیا کہ انڈیا کے اندر اب زیادہ وومنز ہیں مین کے بنسبت پوری دنیا میں. جو ریشو ہے وہ وومن کا زیادہ ہے انڈیا کے اندر ایز کمپیئر ٹو مین. آگے, فائنل آف T20 ورلڈ کپ 2021 واز پلیڈ بٹوین نیوزی لینڈ آسٹریلیا, جو کہ کس نے جیتا تھا, جو کہ آسٹریلیا نے جیتا تھا اگینسٹ نیوزی لینڈ, اور پاکستان کو آسٹریلیا نے سیمی فائنل میں شکست دی تھی. ٹھیک ہے, آگے ہم بڑھتے ہیں. 303 was the score of بابر اعظم in the T20 World Cup 2021. اب بابر اعظم نے 303 رنز بنائے تھے اور 303 رنز کے ساتھ بابر اعظم ورلڈ کپ کے ٹاپ اسکورر تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ڈیوڈ وارنر واز دا پلیئر آف دا ٹورنامنٹ ان دی T20 ورلڈ کپ. تو ڈیوڈ وارنر جن کا تعلق آسٹریلیا سے ہے, ان کو اس ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا تھا. پاکستان وڈ ہوسٹ ICC چیمپئنز ٹرافی آف 2025. تو چیمپئنز ٹرافی 2025 میں پاکستان کے اندر منعقد کی جائے گی. T20 ورلڈ کپ 2022 گوئنگ ٹو بی ہیلڈ ان آسٹریلیا. آسٹریلیا میں ہوگا, سپٹمبر اکتوبر میں یہ شاید اسٹارٹ ہوگا. آگے چلتے ہیں. اسرائیل اپرووڈ اے بل سیٹنگ ٹرم آف 8 ایئرس پرائم منسٹر. ٹھیک ہے, اب اسرائیل نے کیا کیا ہے, اسرائیل نے ایک بل پاس کروایا ہے. اب اس بل کے پاس جو ان کے پرائم منسٹر کا جو ٹینور ہوگا وہ ہوگا کتنا, وہ ٹینور ہوگا 8 ایئرس. ٹھیک ہے, اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو بھی ٹینیور ہوتا ہے کسی بھی پرائم منسٹر کا یا صدر کا وہ 5 سال ہوتا ہے. اچھا, یاہو انکارپوریشن اسٹاپس اٹس سروسز ان چائنا. تو چائنا کے اندر یاہو جو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم تھا, اور جب ہم نے انیشیل اسٹیجز پر جب ہم نے انٹرنیٹ اسٹارٹ کیا, تو آج کی جنریشن کو تو نہیں پتہ ہوگا, تو ہم پہلے یاہو یوز کرتے تھے. وہاں پر چیٹ رومز بنے ہوتے تھے, وہاں پر جا کر ہم میسیجنگ کرتے تھے, ایک دوسرے سے کنیکٹ رہتے تھے. تو امریکن ٹیکنالوجی کمپنی, یہ کیونکہ امریکن ٹیکنالوجی کمپنی ہے, یہاں سے ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ یاہو جو ہے وہ امریکن برانڈ ہے, امریکن کمپنی ہے. سیز اٹ ہیز پولڈ آؤٹ فرام چائنا بیکاز آف این انکریزنگلی چیلنجنگ بزنس اینڈ اے لیگل انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, آن 9 نومبر 2021 نوبل laureate ملالہ یوسفزئی گاٹ میرڈ. تو 9 نومبر 2021 کو ملالہ یوسفزئی, جو کہ دنیا کی سب سے کم عمر ترین کیا ہیں نوبل پرائز یافتہ ہیں, انہوں نے 9 نومبر کو شادی کر لی ہے. اچھا, برازیل آلویز اسپیکس فرسٹ ایٹ دی UN جنرل اسمبلی. اب UN جنرل اسمبلی کا جب اجلاس ہوتا ہے سپٹمبر کے مہینے میں ہر سال, تو اس میں جو پہلا ملک جو آ کر خطاب کرتا ہے وہ برازیل ہوتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیوں, کیا وجہ ہے کہ برازیل سب سے پہلے آتا ہے. تو اس کی وجہ ہے, رپورٹڈلی آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار واز اوور several countries were hesitant to address the nations. At that time Brazil had volunteered to be the first speaker. تو جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو اس کے بعد جو ڈفرینٹ ممالک ہیں وہ ہیزیٹیٹ کرتے تھے کہ وہ پہلے جا کر وہاں پر اسپیچ کریں. تو والنٹیریلی برازیل نے یہ کہا کہ وہ سب سے پہلے اسپیچ کرے گا, اور اس زمانے سے اب تک برازیل اب سب سے پہلے جو ہے وہاں پر جنرل اسمبلی میں خطاب کرتا ہے. G20 سمٹ 2021 ہیلڈ ان روم, اٹلی. G20 میں 20 ممالک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, COP26 واز فارمڈ ان 1994. اب یہ COP26 ہے کیا, COP26 اسٹینڈس فار کانفرنس آف دی پارٹیز and the summit will be attended at the countries that signed United Nations Framework Convention in Climate Change UNFCCC treaty that came into being force in 1994. China launches satellite Shijian 21. Shijian 21 چائنا کی ایک کیا ہے, چائنا کی ایک سیٹلائٹ ہے, انہوں نے لانچ کی ہے 2021 کے اندر. فرسٹ ایور فیمیل ایز اے کرنل کمانڈنٹ آف آرمی میڈیکل کالج از نگار جوہر. ٹھیک ہے, تو یہ پہلی کیا بنی ہے, کرنل کمانڈنٹ آف آرمی میڈیکل کالج کی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آن 22 نومبر جنرل فیض حمید ٹیکس چارج ایز کارپس کمانڈر آف پشاور. جب یہ کیونکہ ان کو لگایا گیا ہے اب پشاور کا کیا کارپس کمانڈر, اس سے پہلے جو ان کے پاس عہدہ تھا وہ DG ISI کا تھا. اب DG ISI میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم صاحب آئے ہیں. اچھا, گلگت بلتستان سیلیبریٹڈ 74th انڈیپینڈنس ڈے
ऑन नवंबर 1 2021 में इन्होंने ये सेलिब्रेट किया है। आगे ऑन 27 दिसंबर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी अप्रूव पाकिस्तान फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। अब जिस तरह से ये पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है जो कि 27 दिसंबर को पाकिस्तान ने अप्रूव की है। पाकिस्तान होस्टेड OIC लेड इंटरनेशनल मीटिंग ऑन अफगानिस्तान इन इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान ने OIC कॉन्फ्रेंस एक मुनक्किद की थी 2021 में, जिसमें अफगानिस्तान को पर्टिकुलरली उन्होंने वहाँ पर डिस्कस किया। अच्छा, रिसेंटली PIA गेट्स इट्स फर्स्ट एयरबस फ्लाइट साइमल्टर नेम्ड एयरबस 230 जो है वो अब PIA में शामिल हो गया है। तमगा शुजात अनाउंस्ड फॉर अ वर्कर हु ट्राइड टू सेव श्रीलंकन मैन फ्रॉम मोब। अब एक बहुत दिलखराश वाक़या हुआ था दिसंबर के अंदर, जिसमें एक जो श्रीलंकन मैनेजर थे जो कि एक सियालकोट की कंपनी में, कपड़ा बनाने वाली कंपनी में काम कर रहे थे, वहाँ के कुछ मुसलमान सो कॉल्ड मुस्लिम्स में कहूँगा कि उन्होंने विदाउट एनी ऑथेंटिक न्यूज़ उन पर जो है इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें तौहीन रसालत की है, तौहीन सहाबा की है, तो उनको वहाँ पर उसको बेदर्दी के साथ जला दिया। तो जो कि एक काबिल मज़म्मत चीज़ है। जब तक कोई एक आप ख़ुद ही अदालत बना कर बैठे हैं और ख़ुद ही उसमें मनसब बन जाते हैं, तो आपको कोई कानून ये इजाज़त नहीं देता आप किसी बंदे को, चाहे वो गुनहगार भी क्यों ना हो, आप उसे अदालत के सामने पेश करें और अदालत उसको सज़ा दे। ठीक है, और बड़ा ही दिलखराश वाक़या था। तमगा शुजात उस शख्स को दिया गया जो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, 3.9 इज़ दी GDP ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान इन 2021। तो अगर ये क्वेश्चन आता है आपके सामने, तो पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ थी वो 3.9 थी, विच इज़ दी लोवेस्ट। ठीक है, अच्छा, जसवंत सिंह चेल हैड एलिजिडली अटेम्प्टेड टू असैसिनेट क्वीन एलिज़ाबेथ ऑन क्रिसमस डे दिसंबर 2021 में जसवंत सिंह चेल ने जो हो क्वीन एलिज़ाबेथ हैं उनको मारने की, कत्ल करने की कोशिश की। अच्छा, एन एडवांस telescope named James Webb Space Telescope JWST has been launched into a space on दिसंबर 25 2021 को ये लॉन्च की गई। अच्छा, मिन्स्क एग्रीमेंट आप बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे। ठीक है, मिन्स्क एग्रीमेंट सीन समटाइम्स इन द न्यूज़ और एसोसिएटेड विद यूक्रेन एंड रशिया। तो ये माहिदा जो है 2014 में इन दो ममालिक के दरमियान हुआ था, और आजकल आप देख रहे होंगे यूक्रेन और रशिया के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट जारी है, जिसमें बहुत ज़्यादा अभी तक तबाही हो चुकी है, लेकिन कोई भी अभी तक डायलॉग की टेबल पर आने के लिए राज़ी नहीं है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें अब हमारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हमने 2020 को भी कवर कर लिया है और 2021 को भी हमने कवर कर लिया है। एज़ पर द पॉलिसी ऑफ FPSC हमने ये दो चीज़ें 2 साल हमने कवर कर लिए हैं। अब 2 साल के साथ साथ अब जैसा कि आपको पता है ये एग्ज़ाम्स जो हैं FPSC जो इंस्पेक्टर वगैरह के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेगा FIA के हवाले से, तो वो कंडक्ट होंगे तकरीबन ईद के बाद। ईद के बाद से मुराद है तकरीबन जून की मिड में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। तो ऑब्वियसली वी हैव टू कवर 2022 एज़ वेल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम 2020 में को भी हम इंशाल्लाह कवर करने जा रहे हैं। तो हमारा साथ दीजिएगा। जो लोग न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्ले लिस्ट में जाकर हमारे पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं, ताकि उनको इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीज़ें हमने कवर की हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।